شاہ خالد ڈاکٹر نے علاج کیا اور اس کے الحمدللہ اس کے علاج نے مجھے یہاں تک لے کے آئے کہ وہ مجھے یہاں پھر اسٹیبل ہو کے یہاں پہ دینے کے لیے اچھی سی اچھی دوائی دی۔ جب یہ آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو اللہ پاک کا بڑا فضل کرم ہوا، ڈاکٹر شاہ خالد صاحب نے جو بات پہلے کہی تھی اللہ پاک نے وہی معجزہ کروایا، اللہ پاک نے وہی معجزہ کر کے دکھایا الحمدللہ کہ ڈاکٹر شاہ خالد صاحب نے کہا تھا یہ جب باہر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ پورے ہوش و حواس میں ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کے پاؤں دونوں ہاتھ دونوں پاؤں انشاءاللہ فل حرکت میں ہوں گے۔ رائٹ سائڈ تھا، ہینڈ بھی ان کا ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا، رائٹ ہینڈ کام کر رہے ہیں، رائٹ ہینڈ ذرا موومنٹ کر کے بتائیں اپنے ہاتھ تھوڑی سی۔ لا سچت کا یہ پاؤں اور ہاتھ دونوں جو تھے یہ موومنٹ ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے تھے، اب الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا کہ دونوں ہاتھ پاؤں دونوں کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہ خالد ہے۔ میں پچھلے 2 مہینوں سے بینظیر بھٹو شہید ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ نیورو سرجن کام کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی جو بیسک ایجوکیشن ہے MBBS اور اس کے بعد FCPS جو نیورو سرجری کی بیسک ٹریننگ ہوتی ہے وہ میں نے ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل سے حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے مجھے آغا خان اسپتال کراچی میں ایز اے رجسٹرار جاب ملی۔ 1 سال رجسٹرار کی جاب کرنے کے بعد میں نے وہاں پہ برین اینڈ اسپائن ٹیومر اسپیشلائزیشن کے لیے 1 سال مزید لگایا، اور وہاں کے جو نیورو سرجن ہیں پروفیسر ڈاکٹر عطر انعام کے ساتھ میں نے 1 سال جو ہے نیورو انکالوجی کی ٹریننگ کی۔ نیورو انکالوجی ٹریننگ کرنے کے بعد میں واپس ایبٹ آباد شفٹ ہو گیا۔ یہاں پہ پچھلے 3-4 مہینے سے میں کام کر رہا ہوں۔ میں اپنا جو پرائیویٹ پریکٹس کے ساتھ ساتھ میں صبح کے ٹائم بینظیر بھٹو شہید ٹیچنگ ہاسپٹل میں 3 دن کے لیے میں وہاں پہ OPD کرتا ہوں، 1 دن کے لیے میں آپریشن تھیٹر میں بھی کام کرتا ہوں۔ یہاں کے لوگ جو ہے ایبٹ آباد میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یہاں پہ برین اور اسپائن ٹیومر کا جو آؤٹ کم ہے وہ بہت مطلب کچھ اچھی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے کراچی سے میں نے یہ سوچا کہ میں نیورو انکالوجی میں اسپیشلائزیشن کروں۔ تو ایک کیس جو آج کے آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایک 33 سالہ فیصل نامی لڑکا ہے جو کہ دبئی میں کام کرتا تھا۔ یہ پیشنٹ میرے پاس آیا اور ان کو کچھ عرصے سے جو ہے مرگی کے دورے پڑ رہے تھے۔ جب ہم نے اس کی MRI دیکھی تو اس کے MRI پہ دماغ میں رسولی تھی، لیکن وہ رسولی ایک ایسی جگہ پہ تھی کہ اس جگہ کا کام جو ہے وہ ہاتھ اور پیر کا حرکت کرنا تھا، مطلب اس کے موومنٹ کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ تو یہ پیشنٹ جو ہے ایبٹ آباد اور اس کے بعد یہ اسلام آباد، پشاور مختلف جگہوں پہ گئے تھے، ہر جگہ پہ ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ اس رسولی کا آپریشن نہ کریں ورنہ اس کی وجہ سے آپ کے پیر اور ٹانگ میں جو ہے ٹانگ اور بازو میں کمزوری آ جائے گی۔ میرے پاس جب یہ آئے تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں وہ ایک وقت اب ایک پرانا زمانہ تھا، اس وقت جو ہے فیسلٹیز نہیں تھی، اب نئی چیزیں آ گئی ہے تو ہم ٹرائی کریں گے کہ ہم آپ کے رسولی کا آپریشن کریں۔ آپ کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اگر اس رسولی کا آپریشن نہیں کریں گے تو وقت کے ساتھ جو ہے یہ رسولی بڑی ہو جائے گی اور پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی مجھے MRI پہ لگ رہا ہے کہ اس رسولی کا جو گریڈ ہے وہ مجھے لو گریڈ لگ رہی ہے، جو کہ اس کو ہم کینسر نہیں کہتے، لیکن وقت کے ساتھ جو ہے یہ کینسر میں تبدیل ہو جائے گی اور پھر جو ہے اس میں لائف ایکسپیکٹینسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ جو ہے آپریشن کی تیاری کریں اور اس طرح انشاءاللہ ہم اس کو آپریٹ کریں گے۔ آپریٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا کچھ چیزیں چاہیے تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز ہے نیورو نیویگیشن جو ہے یہ بڑے شہروں میں اویلیبل ہے، ایبٹ آباد میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، نہ کوئی جو ہے اس کے بارے میں جانتا تھا۔ ہم نے اس پیشنٹ کے لیے جو ہے لاہور میں بات کی اور وہاں سے میں نے نیورو نیویگیشن مشین منگوایا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا مرحلہ تھا اس میں وہ تھا ایویک برین کرینیاٹمی۔ اب ایویک برین کرینیاٹمی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ مریض کو بے ہوش نہیں کرتے، اور اس بے ہوش نہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ٹائم آپ رسولی نکال دیں اسی ٹائم جو ہے آپ مریض کے بازو اور اس کے پیر کا حرکت دیکھتے ہیں کہ ایک رسولی نکالتے وقت اس کو کوئی کمزوری تو نہیں ہو رہی۔ تو
ہمارے یہاں پہ جو انسٹیٹسٹ ہے ایبٹ آباد میں وہ بھی اس چیز کو جو ہے نہیں جانتے تھے، وہ سب کے بارے میں ٹرینڈ نہیں تھے، لیکن چونکہ میں نے آغا خان یونیورسٹی میں کام کیا تھا، میں نے وہاں پہ اس کے ورکشاپ لیے تھے، تو میں نے وہاں پہ جو ایویک برین کرینیوٹمی کے لیے انیستھیزیا کے ریکوائرمنٹس تھے، وہ چیز بھی میں نے وہاں پہ سیکھ لی تھی۔ تو اس پیشنٹ کو پھر ہم نے یہاں پہ نذیر بھٹی میموریل اسپتال میں داخل کیا، اور رات کو ہم نے اس کو پہلے اس کا سر جو ہے وہ ہم نے صرف لوکل انسٹیٹکس جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کی سر جو ہے ہم نے بے ہوش کی، پوری بے ہوشی ہم نے نہیں دی، پورے آپریشن میں ہم نے اس کے ساتھ بات کی ہے، اور پورے آپریشن میں جو ہے اس کے ہاتھ اور بازو کا مومنٹ جو ہے وہ ہم نے چیک کیا ہے وقفے کے ساتھ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے اس کے ایم آر آئی جو ہے وہ نیورو نیویگیشن مشین پہ انسٹال کی۔ نیورو نیویگیشن مشین نے جو ہے ہمیں ٹیومر کی باؤنڈریز دکھائی، اور الحمدللہ ہم نے اس کا آپریشن رات کو کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کمزوری اس پیشنٹ کو نہیں ہوئی ہے، اور ڈیورنگ آپریشن ان کو کسی قسم کا درد بھی نہیں ہوا ہے۔ تو میری جو ہے آپ سب لوگوں کے لیے اچھا سر بتائیے گا، یہ جو پیشنٹ ہے یہ کون سے ہاسپٹل بیس سے پہلے یاد ہے؟ یہ یہاں ایبٹ آباد میں مختلف اسپتالوں میں جو ہے یہ آیا ہے، پھر اس کے بعد یہ اسلام آباد میں بھی گئے ہوئے۔ میں جو ہے وہ اسپتالوں کا وہ نام ظاہر کرنا وہ میں نہیں چاہتا، لیکن یہ بہت سے مطلب پشاور، اسلام آباد اور ایبٹ آباد بہت سی جگہوں پہ یہ گئے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ اسباب کے لوگوں کو؟ تو میں اپنے ہزارہ کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جس کو ہم کہتے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ برین ٹیومر جو ہے ایک دفعہ ہو جائے تو یہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا، یا اسپائن ٹیومر ٹھیک نہیں ہوتا، تو پرانا زمانہ تھا۔ اب جو ہے مختلف قسم کی فیسلٹیز جو ہے وہ اس کے لیے آ چکے ہیں، اور برین اور اسپائن ٹیومر جو ہے یہ کیوریبل ہے، یہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، اور یہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے سٹیج تک سر اس کا علاج ہم کو ہو سکتا ہے، دکھا سکتے ہیں؟ ایون اس کا جو ہے جب میں آغا خان میں تھا، تو میرے علم میں جہاں تک ہے ایک پیشنٹ تھا، اور 2018 میں وہ آپریٹ ہوئی تھی، اور 2025 تک جو ہے وہ بالکل خود چل کے آ رہی تھی، اور اس کا ٹیومر جو ہے وہ گریڈ 4 کا ٹیومر تھا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ٹیومر جو ہے آپ کے پاس اگر فیسلٹیز ہو، آپ اچھی طرح سے اس کی ٹریٹمنٹ کریں، آپ اس کو اچھی طرح سے ریسیکٹ کریں، اور پھر آپ جو ہے پوسٹ اپ اس کی سرجری کے بعد اس کی آپ کیمو ریڈیشن کریں، تو اس کا آؤٹ کم اچھا ہو سکتا ہے۔